باوقار علماء ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق، اقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلبسین الخطائین الحالکین شفیعا، وبارک وسلم علیہ وعلی کل من ہوا محبوب مرضی لدیہ، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والمحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، سر شام سے اب تک کافی دیر سے نعت و منقبت کا ایک تباتر کے ساتھ سلسلہ چلا۔ ابھی شورائے ذوی احترام جو خصوصیت کے ساتھ پوسٹر میں ہیں، وہ لوگ ابھی یا تو اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں یا کچھ آنے والے ہیں۔ ان میں میرے بہت قریبی دوست حضرت علامہ جاوید برکاتی صاحب قبلہ کہہ رہے تھے میں کسی مجبوری کے تحت لیٹ آیا ہوں۔ بہرحال وہ بدایوں والے ہیں اور وہ لوگ کبھی کبھی لیٹ چلتے ہیں، ان لوگوں کی عادت ہے۔ ہاں منسلک ہیں، ضرور ہیں ہم آپ سے منسلک۔ نقیب اہل سنت فخر القرہ قاری محمد عالم صاحب قبلہ، ان سے بھی میرا رابطہ ہے اور لنک ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، عزیز گرامی فخر القرہ حضرت حافظ و قاری شان عالم صاحب قبلہ، خطیب و امام غوث المرا مسجد، جن کی قیادت میں یہ پروگرام بہت ہی تسک و احتشام کے ساتھ بڑے شد و مد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کے وہ عظیم خانقاہ جہاں سے مارارا، بریلی، بدایوں، کالفی سب کا رشتہ ہے، وہ بلگرام ہے۔ بے شک وہاں کے صاحب سجادہ شہزادہ حضور طاہر ملت سید سہیل میاں قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سیلم پور میں ہے، ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے حکم فرمایا کہ عزیزم آپ مجھے کال کر دینا۔ میں نے قاری صاحب کو فون دے دیا ہے کہ آپ ان کو گزارش پیش کر دیجئے، وہ تشریف لائیں گے۔ ہندوستان کے دو نامور خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی منظم علی صاحب ازہری وہ قیام گاہ میں تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ و مولانا شکیل صاحب بلند شہری وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ شورائے ذوی احترام پہلے ہی تشریف لا چکے ہیں۔ گدہ سے بڑا ڈر لگتا، کبھی اوپر ہو رہا کبھی نیچے ہو رہا۔ اب ہمارا وزن اتنا تو ہے نہیں محمد عالم صاحب کے طرح کہ اس پہ کھڑا ہو گیا تو دب جائے گا، وہ بار بار ہمیں اچھال رہا۔ جی جی جاوید صاحب آپ بھی جب آئیں گے تو وہ دبے گا۔ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اسٹیج پہ رونق اسٹیج ہیں، میں سب کا نام نہیں جانتا، جو ذرہ جس جگہ ہے وہ آفتاب ہے۔
بے شک بے شک بے شک حق ہے محترم حضرات، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت غیظ المنافقین حجت اللہ فی الارضین شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بے شک اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بے شک یہ سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بے شک کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ حالات کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، آپ کھانا نہ کھائیں، آپ کی گھر والی ایک بار پوچھے گی، دو بار پوچھے گی، میاں کھانا کھا لیجئے، تیسری بار نہیں پوچھے گی، تکیہ لے گی اپنے بستر پہ دراز ہو جائے گی، کوئی پرواہ نہیں آپ کی، آپ کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے، ایک دو بار رسمی طور پر آپ کو پوچھا جائے گا، بعدہ کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، مگر میرے غوث کی شان یہ ہے سبحان اللہ، جب تک تو کھاتے نہیں، اور جب کھاتے نہیں اور جب بھوک لگتی ہے تو جنگلوں میں جا کے پتے چوستے ہیں اور پتوں سے پیٹ بھرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت۔ شہر بغداد میں ہوتے ہیں تو کسی کوڑے دان سے پڑے ہوئے کھانے کے ٹکڑے کو اٹھا کے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، تب جا کے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں، اور جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کسی مقام پہ پہنچتے ہیں میرے غوث تو شان دیکھیے بڑے پیر کی، وہ کھاتے نہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں تو رب کہتا ہے عبد القادر کھا لے۔ ہلو جی حضور، میں تھوڑا بول رہا تھا حضور۔ اچھا وہاں سے چل چکے ہیں آپ؟ ارے یار وہ پہنچ چکے ہیں، لوری تھی آئے، بہت جلدی سے بھیجو نا یار، یہ نمبر بھی تو بھیجو، کیسے ڈھونڈو گیا، نمبر تو دے دو، چلے تو جائیں گے، ان کا نمبر تو دے دو۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ اب وسلم۔ ادا ہے، کھاتے نہیں غوث، اب ادا ہے، پیتے نہیں غوث، تو رب کہتا ہے عبد القادر کھا لے، نہیں کھاؤں گا، کھا لے، نہیں کھاؤں گا، رب کعبہ کی قسم رب فرماتا ہے، امام احمد رضا کی زبانی سنیے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا، نعرہ تکبیر، تیرا نعرہ رسالہ، تیرا غوث الورا کانفرنس، فیضان غوث اعظم، فیضان ولی نواز، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ واہ واہ، پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ کھاتے نہیں، ہم نے دیکھا بغداد میں
हमने देखा मदीनतुल मुनव्वरा और खुसूसियत के साथ हमने मक्कतुल मुकर्रमा में देखा वक्त के गौस हो, वक्त के अब्दाल हो, वक्त के रोजबा हो, वक्त के नुकबा हो, वक्त के फजला हो, वक्त के सिहाबी हो, वक्त के ताबई हो, वक्त के ताबई हो, कोई भी हो, अगर आप मक्का पहुंचेंगे तो आपको मुहरिम होना पड़ेगा। आप मक्का पहुंचेंगे, लिबास चेंज कीजिए, लिबास बदल दीजिए, एक ही लिबास में आइए, आप तवाफे काबा कीजिए। आप तवाफे काबा करने पे मजबूर होंगे, ये खुदा का हुक्म है। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तवाफे दरे वाला सुभान तेरा। ये गौस हैं, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। घर के तवाफ काबा करता है, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह भाई वाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह तो कहिए, प्यार से तो कहिए, सुभान जरा मोहब्बत से तो कहिए, सुभान अरे अल्लाह। लहक के कहिए। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह वाह ये वो वाह, तर है जो काबा खुद चलता है, ये वो तर है जो काबा चल के बगदाद पहुंचता है और गौस के चौखट का तवाफ करता है। ये हमारे गौस का मकाम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सारे जिंदाबाद। काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और आइए, आज से तकरीबन 750 साल पहले लिखी गई किताब का नाम बहजतुल असरार। सुभान अल्लाह। कारी जावेद साहब किधर गए? वाह वाह, बैठे हैं। हयात हैं आप? इधर आ जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं, पीर भाई हमारे। अरे हम सुभान, अब खूबसूरत है यार, अब हमारे स्टेज में सबसे खूबसूरत आप पीछे बैठेंगे, आप इधर बैठिए, कायदे इजलास के बगल में बैठिए, उनके दोस्त हैं बता रहे हैं आप। तो मेरे कौन से दुश्मन है आप? मेरे भी तो दोस्त हैं। कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लामा तस्तूनी बहजतुल असरार में तहरीर फरमाते हैं, सूरज नहीं निकलता वाह जब तक कि अब्दुल कादिर को सलाम ना करे, चांद नहीं निकलता जब तक कि अब्दुल कादिर को सलाम ना करे, सितारे नहीं निकलते, सितारे नहीं झिलमिलाते जब तक कि अब्दुल कादिर को सलाम ना करे। महीने का पहला साल नहीं होता जब तक कि अब्दुल कादिर को सलाम ना करे, साल की पहली तारीख नहीं आती जब तक कि अब्दुल कादिर को सलाम ना करे। ए दुनिया वालों सुनो, ये चांद सदका है गौसे आजम का, सितारे सदका है गौसे आजम के। चांद और सूरज, ये सितारे, ये महीना, ये तारीख, ये लम्हा, ये बादो बया, ये सब कुछ गौसे आजम का सदका है। जो गौस को मानता है कायनात उसके लिए है, और जो गौस को नहीं मानता किसी और कायनात में जाए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे निशान। मुल्क को तलाश करे, अल्लामा फारूक साहब की बरकाती। वाह वाह, कोई मुल्क होगा नहीं। जब मैं मदीना पहुंचा, कह दिए लहक के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अरे जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? मैं मानता हूं कि इनसे बहुत कम वजन है, मगर उतना भी हल्का नहीं है जितना हल्का आप समझ रखे हैं। मैं मानता हूं कि जावेद बरकाती के बराबर ना सही किसी जमाने में तो थे। अरे वक्त निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, वरना हम भी आदमी थे काम के। आज भी काम किया हजरत आप, आज भी। हम मदीना पहुंचे, जन्नतुल वकी पहुंचे। जन्नतुल वकी में बीच में हलीमा सादिया के मज़ारे पर अनवार पे खड़े होकर बीच में रख के गुंबद खदरा के तरफ रुख था। हमने फातिहा शुरू की। अलग सी बात है ये कि नजदी आ गया हाजी हराम। मैं क्या हराम तेरे लिए, मेरे लिए थोड़ी हराम है, ज्यादा हराम मत कर। हमारे हिंदुस्तान में भी एक शैतान था जो कहता था पड़े की पूजा खड़े की पूजा, रब ने उसको पढ़ा दिया। समझ गए? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ लीजिएगा, वाह वाह। वो हमेशा यही तकरीर करता था, बरेलवी खड़े की पूजा पड़े की पूजा। जब गौस की लाठी चली, ख्वाजा की इनायत हुई, कहा के नादान ना तू अब बड़ा बोलेगा ना अब तेरी खड़े को भी छीन लेंगे, तेरे पड़े
کنارے کو بھی چھین لیں گے. بھائی جواب نہیں حضرت، واہ بہت سمجھ اچھے. گئے؟ اب پڑا ہے، اب وہ پڑا ہے، اب اس کے مرید کھڑا ہے. سمجھ گئے؟ آپ سمجھتے رہیے گا، صرف مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں. ایک نے کہا کہ حرام حرام، ہم کہے کاہے کو حرام حرام کر رہا ہے؟ ہم نہ پڑھ رہے، تیرے لیے تو نہیں پڑھ رہے، تیرے لیے تو کچھ نہیں کر رہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، ارے کھند میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ تجھ کو کیا؟ واہ. تجھے کیا تکلیف؟ مگر بار بار وہ مجھے گھما دے. اسی لمحہ میں بدر کے بعد میں نے سورج کو نکل کے دیکھا. شارع ابو بکر میں جب سورج نکلا ہے، رب کعبہ کی قسم، ہندوستان میں جب سورج نکلتا ہے تو پورب سے نکلتا ہے، پچھم کے طرف جاتا ہے، ڈائریکٹ سورج آتا ہے، نکل کے چلا جاتا ہے. مگر مدینہ المنورہ میں سورج کنارے کنارے گھوم رہا ہے. میں نے پوچھا یہ سورج تو ہمارے ملک میں ڈائریکٹ نکلتا ہے، یہاں کیسے بل کھاتے ہوئے چلتا ہے؟ تو سورج نے وہیں سے فطرت سے آواز دی. سورج نے کہا تو جانتا نہیں ہے، ارے بہجت الاسرار پڑھ. حضرت علامہ تشتنی فرماتے ہیں سورج نہیں نکلتا جب تک کہ عبد القادر کو سلام نہ کرے، ستارے نہیں نکلتے جب تک کہ عبد القادر کو سلام نہ کرے. ارے نادان، یہاں تو 10,000 جنتی صحابی ہے، یہ تو غوث سے بھی ان کا مقام اعلیٰ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فاروق رضا صاحب قبلہ برکاتی. واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ. یہاں تو حسین اعظم بھی ہے جو سر مبارک ہے، یہاں تو حسن مصطفیٰ بھی ہے، یہاں تو فاطمۃ الزہرا بھی ہے، یہاں تو مولا علی کے دیگر شہزادے بھی ہیں، یہاں تو ان کے سالے بھی ہیں، یہاں تو حسین کے خاندان بھی ہے، یہاں تو ابراہیم حسین کے ماموں بھی ہیں. ارے یہ 10,000 جنتی صحابی ہے، ان کے قدموں کو چومتا ہوں، تھوڑی دیر جھومتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں. آقا اجازت دو تو پھر یہاں. واہ بھائی واہ سبحان پھر اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ حضرت، بہت اچھے. واہ سبحان اللہ. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ واہ بھائی واہ. اچھا ایک بات بتائیے، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہماری بگاڑ کیا لیں گے؟ جتنی دیر ٹائم ملا اتنی دیر تو میں بولوں گا. آپ محبت سے سن لیں تو بہتر ہے، اور نہیں سنیں گے تو ہمارے کچھ نہیں بگاڑیں گے. اس لیے کہ جب تک ٹائم ملا ہو تو بولیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ محبت سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ذرا لگ کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ذرا جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سنیے، توجہ کیجیے. مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ رضا خان، باپ نے معروضہ پیش کیا غوث پاک کی بارگاہ میں تو بیٹا بولے کہ میں کیوں خاموش رہوں؟ باپ نے یہ کہا تو بیٹا نے کہا کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم. ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم. واہ 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 سبحان اللہ. کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم. اور آگے ارشاد فرماتے اعضائے عیسیٰ انسان کے جسم میں 4: دل، دماغ، جگر، یہ سر. جس وقت غوث پاک نے بغداد معلّہ سے کہا تھا قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ کی صدا بلند کی تھی، تو خراسان کے پہاڑی پہ معین الدین چشتی نے کہا تھا اے عبد القادر، آپ کے مبارک پیر کاندھے ہی نہیں ہمارے سر پر بھی. کہہ دیئے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے مفتی اعظم نے کہا یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے. واہ واہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے. ارے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. واہ 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 کرم سبحان غوث اللہ اعظم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن غوث الورا، غوث الورا کانفرنس، فیضان اولیاء اکرام علامہ فاروق رضا صاحب قبلہ برکاتی. واہ واہ. ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم. ہمارا بھی رکھ لو. اسی بہجت الاسرار میں علامہ تشتونی فرماتے ہیں قضا دو طرح سے، قضا دو طرح کی، ایک قضائے مبرم اور قضائے معلق. قضائے معلق وہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان انسان
معلق ہو جائے، موت آئے مگر اس کی موت راستے میں ڈھیری ہو، معلق ہو، کسی نبی کی دعا سے، کسی ولی کی دعا سے رب اس زندگی کو پھر زندگی دے دے، رب اس مردہ جسم میں پھر جان ڈال دے. یہ نبی کو اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ ولیوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے. مگر اس سے آگے اور دیکھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. آگے آپ دیکھیں، جو انسان مر جاتا ہے اور پھر زمانہ گزر جاتا ہے، وہ قضائے معلق نہیں، وہ قضائے برکاتی صاحب، وہ قضائے معلق نہیں. اور جب قضائے معلق نہیں تو جب قضائے معلق نہیں تو قضائے مبرم، اور قضائے مبرم پہ رب کسی کو اختیار نہیں دیتا. یہاں قضائے معلق نہیں تو قضائے مبرم، اور قضائے مبرم پہ کسی کو اختیار نہیں. بڑے پیر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قضائے معلق پر بھی اختیار دیا، اور قضائے مبرم بھی میری دعا سے چلتی ہے. تو پتا چلا کہ وہاں قضائے مبرم تو نہیں، شبہ قضائے مبرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی اعظم نے اس کو مانا ہے جی، مفتی اعظم نے اس کو مانا ہے. اپنے شعر میں فرماتے ہیں کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم. اور آگے ارشاد فرماتے جو ڈوبی تھی کشتی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. یہ قضائے مبرم ہے. 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. ایک بڑھیا دریائے دجلہ کے کنارے آ کے رو رہی ہے، آہو فگا کر رہی ہے، گریہ وہ جاری کر رہی ہے. سبحان اللہ. ایک نوجوان چہرے پہ نور کی تابانی، آسمان سے نور کی شعاع پھوٹ رہی ہے. آتے ہیں بڑھیا سے پوچھتے ہیں اماں کیوں روتی ہو؟ بولے بیٹا اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے. بیٹا اپنی جگہ جا، مجھے اپنی جگہ لینے دے. بار بار پوچھتے ہیں اماں کیوں روتی ہو؟ بڑھیا نے کھسیا کے کہا کیا میرے زخم دل پہ مرہم رکھنے کی تجھ میں ہمت ہے؟ وہ نوجوان کو پہچانتی نہیں تھی. بولے اماں بتا دو. اماں کو نوجوان نے بتا دیا، نوجوان کو اماں نے بتا دیا آج سے 12 سال پہلے میرے آنگن میں بھی پھول کھلا تھا، پھول جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. گھر آنگن میں پھول کھلنے کی وجہ سے گھر خاندان والوں نے کہا بڑھیا تو بھی اپنے بیٹے کا نکاح کرا دے تاکہ تیرا بیٹا نکاح کرے گا، آنگن میں پھول کھلیں گے. میں نے دریائے دجلہ کے پار رشتہ طے کیا، رشتہ کے لئے خاندان گیا، باراتی گئے، دولہا گیا، پار دریائے دجلہ نکاح ہوا. باراتی واپس آ رہے تھے، بیچ دریائے دجلہ میں ایک موج آئی، مخالف ہوا چلی، موجوں نے طغیانی لی، کشتی غرق ہونا شروع ہوئی، کشتی ڈوب گئی، باراتی ڈوب گئے، دولہا ڈوب گیا، دلہن ڈوب گئی، خاندان کے ہر فرد ڈوب گئے. بیٹا 12 سال سے یہاں روتی ہوں، ہے ہمت. تو عبد القادر جیلانی تھے وہ نوجوان، کہا اماں اگر تجھے تیرا بیٹا مل جائے. واہ واہ یہ ممکن ہے؟ سبحان اللہ. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے باڈی سلامت ہو، آنکھیں سلامت ہو، دل سلامت ہو، گردے سلامت ہو، پھیپھڑے سلامت ہو، ہاتھ سلامت ہو، پورا جسم سلامت ہو، حضرت عیسیٰ کے سامنے لائے جائے، وہ باڈی جب عیسیٰ مسیح کے سامنے پیش کیے جائے حضرت عیسیٰ ٹھوکر لگا دے، رب زندگی عطا فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ہے یا زبان نہیں ہے یا دل نہیں ہے یا گردے نہیں ہے، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی نہیں ہے. مگر اب تو یہ قضائے معلق نہیں، یہ قضائے مبرم ہے، اور بلکہ شبہ قضائے مبرم بنا کے غوث پیش کرتے ہیں. مصلی بچھا دیا،
निगाह आसमान के तरफ, ए मौला तू कादिर मुतलक है, मैं अब्दुल कादिर हूँ, तू खालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, माबूद मेरी दुआ कबूल कर। बोले क़ज़ाए मुबरम है अब्दुल कादिर, मैं कैसे बदल दूँ, ये मेरी कुदरत है, मैं चाहूँ तो बदल सकता हूँ। रब से अब्दुल कादिर ने कहा मौला बदल दे। ये तेरे महबूब का बेटा दुआ कर रहा है, ये अब्दुल कादिर दुआ कर रहा है। इधर दुआ हो रही है और उधर कबूलियत की घड़ी हो रही है, इधर मांगी जा रही है, उधर सुनी जा रही है। अल्लाह अकबर। रब ने कहा अब इसी क़ज़ाए मुबरम को मैं बदल रहा हूँ। ए ज़मीन पलटा, सूरज पलटा, चांद पलटा, सितारे पलटा, हवा पलटा, बादबा पलटा, चांद पलटा, ज़मीन पलटा, सारे के सारे पलटा, कायनात को रब ने पीछे पलट, वाह वाह सुभान अल्लाह, कायनात को रब ने पीछे पलट दिया, कायनात पीछे पलट के आ गई। अब वही हवा है, वही तवा है, वही लोग हैं, वही सूरज है, वही सितारे हैं, वही आसमान है, वही कश्ती है, वही बाराती है, वही दूल्हा है, वही दुल्हन है, निकल के सामने आए। बड़े पीर ने ठोकर लगाई, सबको जिंदगी अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत अल्लामा फारूक उल्लाह साहब किबला बरकाती। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। तो बरेली से मुफ्ती आजम को जलाल आया, फरमाते हैं जो डूबी थी कश्ती, अरे वो तब में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। करम गौसे आजम। जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छे, करम गौसे आजम, बहुत अच्छे। हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। ये दिल है, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बहुत अच्छे भाई। तेरा हिल है तेरा हरम गौसे आजम, अरब तेरा तेरा अजम गौसे आजम। अरे सुनने के मूड में हैं तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यार से कह दीजिए मैं मेजबान भी हूँ, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेहमानों के मुझे एहसास भी है। कायदे इजलास मंबा इखलास हजरत कारी शान आलम साहब मुकम्मल अखलासो मोहब्बत का पैकर है अजीजम। हम जैसे खरूस को भी मोहब्बत की नजरों से हर वक्त सिर पे रखते हैं। सलेबोदार सही दस्त को होसार सही, जहां भी तूने पुकारा है जानिसार चले। इनकी काबिशों का नतीजा है कि ये लोनी जो इस वक्त हमारी लोनी जो बंजर जमीन कहलाती है, इनके कदमों की बरकत से यहाँ हरियाली ही हरियाली आ चुकी है। बेशक बेशक। आइए आला हज़रत फरमाते बहुत तेजी से सुभान अल्लाह। जरा सब हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। खातिर में और शेर मामला क्या है, वाकया आपके जहन में लाता हूं और इसी वाकया से आप मेरी बात समझते चले। कह दिए सुभान अल्लाह। और कोई रिवायत कोई वाकया मौजू नहीं, इसलिए कि जिस रवायत की सनद आला हजरत पेश करे, जिस रिवायत की सनद मुफ्ती आजम हम शबीह गौसे आजम पेश करे, बरकाती मौसू रवायत बोलने के आदि नहीं। आला हज़रत फरमाते क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। हजरत अहमद जाम नाम के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग वो कहीं भी जाते थे तो शेर पे बैठ के जाते थे। किस पे जाते थे? शेर पे। आप बैठ लोगे शेर पे, शेर देखते ही आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। शेर शेर आप कह सकते हैं मैंने शेर की गर्दन मरोड़ दी। मरोड़ सकता हर आदमी। कैसे? आपके घर में कोई खिलौना शेर का, उसकी गर्दन तोड़ दो, कोई मैंने शेर की गर्दन तोड़ दी। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है।
آپ کو کہ میں نے توڑ دی شیر کے گردن، ہاتھی کا پنجہ توڑ دیا، ارے ہاتھی تھا بنا ہوا توڑ دیا آپ نے، مگر اصلی شیر آنے کے بعد 105 کلو وزن کے ایک بہت بڑا پہلوان خلی کا جیسے کہ مقابلہ کے لیے معاملہ اتر آیا ہے، یہ دوسرا خلی 105 کلو وزن مہابلی، ان کی بھی حالت ہو جائے گی خراب۔ شیر نام سنتے ہی کلیجہ کانپ جاتا، احمد جام اسی پہ بیٹھ کے شیر کی سواری کرتے ہیں، ان کی سواری پہنچ گئی بغداد۔ کون سا علاقہ ہے؟ بولے عبد القادر جیلانی کا علاقہ ہے۔ بولے میرا پیغام پہنچا دو بڑے پیر تک۔ کیا پیغام پہنچانا؟ باورچی نے خادم نے کہا، بولے میں کئی دن سے بھوکا ہوں، بن بلائے مہمان اسی کو تو کہتے ہیں، تو مان یا مت مان ہم تیرے مہمان۔ مگر غوث گھرانہ ہے مصطفیٰ کا، غوث علی کا لاڈلا ہے، فرماتے ہیں کہ خود نہیں کھاتے زمانے کو کھلانے والا آ گیا، ناز غریبوں کا اٹھانے والا آ گئے۔ بولے اے بڑے پیر ایک مہمان آئے ہیں، احمد جام آئے، کھانے کا انتظام کیجئے۔ آپ نے بہترین لذیذ عمدہ کھانا مرغ مسلم تیار کیا، کھانا تیار ہوا، باورچی کو دے دیا گیا۔ باورچی نے کہا حضور میرے پیر صاحب کا شیر بھی بھوکا، لو بھائی۔ کوئی غوث پاک نے چڑیا گھر بنا رکھا تھا کیا؟ اگر ہندوستان میں امریکہ افریقہ سے 8 چیتا کروڑوں کے لا کے کونو چھوڑا جائے، کیا کونو سمجھتے ہو؟ ارے وہ مدھیہ پردیش کا پارک جس میں وہ 8 چیتا رکھا گیا ہے وہ کونو پارک کہلاتا ہے، اسی کونو میں لایا گیا اور اس کے کھانے کا انتظام ہرن کے ذریعہ کیا گیا۔ تو وشنو سماج نے کہا کہ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، ہمارا ان سے گہرا رشتہ ہے جو ہرن کے شکل میں ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ہل گئے اور پھر کونو میں ان کے کھانے سے سب کو پرہیز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کا انتظام کرو۔ گائے سرکار غوث پاک ایک پالا کرتے تھے، بڑے ٹھیک ہونا توا گائے تھی، کمزور گائے تھی، بیچاری کبھی دو لیتے تھے آپ پی لیتے تھے۔ سرکار غوث نے کہا کہ مہمان ہیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ غوث پاک نے بھیج دیا گائے کو، آگے آگے گائے ہیں، پیچھے پیچھے باورچی، اس کے پیچھے۔ غوث پاک کتا پالتے نہیں تھے، ایک دبلا پتلا کتا ایسے بیٹھا رہتا، کمزور تھا، کھڑا ہوتا تو کھڑا ہی ہوتا، اور بیچارہ پڑا ہوتا تو اب مالدار کا کتا ہوتا تو دنیا بھر کے کھانے کو ملتا ہے، غریب کے کتے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کمزور تھا، دیکھا کہ میرے آقا کی گائے کو ہانک کے لے جا کہاں رہا ہے، چپ چاپ اس نے ساتھ ہو لیا۔ جب وہاں پہنچے تو احمد جام نے موچھ پہ تاؤ رکھ کے کہا، دیکھا میری ولایت، دیکھا میری شان، کہ بڑے پیر جیسے ولی نے میرے کھانے کا انتظام مرغ مسلم اور میرے شیر کے کھانے کے لئے گائے کا انتظام۔ بولے اچھا۔ مریدوں نے دیکھا کہ واقعی ہمارے پیر کا کمال ہے، تو احمد جام نے کہا کہ میرا بیٹا شیر تو کئی دن سے بھوکا ہے، میں بعد میں کھاؤں گا، تو پہلے کھا لے۔ شیر غرایا، گائے کے طرف پنجہ بڑھایا، وہ دبلا کتلا کتا آگے بڑھا، بولے میاں تجھے کھانے نہیں دوں گا۔ بولے کائے کو تو کھانے نہیں دے گا، تو ہے کون بے؟ بولے میں کتا ہوں، اور تو کتا ہے تو اوقات میں رہ، عالم کے تیرے تھوڑی نہ موٹا تازہ ہے، تو دبلا پتلا ہے، تیری کیا بساط ہے کہ مجھ جیسا شیر کے سامنے تو ٹکے؟ نہ ہاتھی ٹکے، نہ گینڈا ٹکے، نہ دریائی گھوڑا ٹکے، کوئی تو ٹکتا ہی نہیں ہے، ہم تو سب کو مار کھا جاتے ہیں۔ بولے کھاتا ہوگا مگر اپنے آقا کی گائے کھانے نہیں دوں گا۔ کیسے کھانے نہیں دے گا؟ اب جب دونوں میں مکالمہ شروع ہوا، جانوروں کی بھاشا، ایک دوسرے کی گفتگو، بغداد کے صحراؤں تک آواز پہنچی۔ جب پورا بغداد سمٹ کے ایک کتا اور شیر کا تماشا دیکھنے آ گیا، جب کتے نے دیکھا کہ پورا بغداد سمٹ آیا ہے، اب کتے کو غصہ آیا، ادھر سے شیر نے پنجہ بڑھایا، ادھر سے کتا نے بھی پنجہ بڑھایا۔ کتے کی عادت ہوتی جب غصہ آئے گا تو اپنے علاقہ سے دور ہوگا تو دم نیچے کر دے گا، بولے میں سرنڈر کرتا ہوں، میں نہیں لڑوں گا، اور اپنے علاقے میں آتے ہی دم اوپر کرے گا، ہاں ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ اور شیر کو جب غصہ آتا تو دم زمین پہ پٹکتا، پٹا 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 پٹا۔
یہ شیر کی عادت ہوتی ہے. اس نے جب زمین کھودنا شروع کیا اور اس نے دم پھٹکنا شروع کیا, کتے نے پوچھا کہ کتے نے پوچھا کیوں دم پھٹک رہا ہے؟ کہا کہ مجھے غصہ آ رہا کہ پہلے گائے کو کھاؤں یا تجھے کھاؤں. بولے اچھا پہلے مجھے کھائے گا. تو اس نے زمین پہ پنجہ مارنا شروع کیا. بولے تو کیا کر رہا؟ بولے تیری قبر کھود رہا. اتنا کہنا تھا, شیر کو اور غصہ ہے, اچھا میری قبر کھود رہا ہے. اس نے بڑھ کے پنجہ بڑھایا اور کتے کی طرف ہاتھ بڑھایا. رب کعبہ کی قسم, جو ہی اس نے پنجہ بڑھایا, شیر نے پنجہ بڑھایا, کتے نے مورچہ سنبھالا اور اپنا پنجہ شیر کے حلق میں ڈالا, ان کی اتنی کو باہر نکال کے پھاڑ. کتے نے, ایک کمزور کتے نے شیر کو پھاڑ دیا. ارے نادان اب بھی نہ سمجھ پائے. ارے لونی کے مسلمانوں, کتا شیر کو پھاڑا نہیں کرتا, بلکہ غوث نے کتے پہ توجہ کر دی تو کتا نے, غوث کے کتا نے شیر کو پھاڑ دیا. حالات فرماتے ہیں کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ بھائی واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا کانفرنس. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹائم کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا ٹائم, ہونے 11. ایک بات بتا کے بات ختم کر دوں یا وہ بات بتا دوں؟ چلوں پیدل چلوں؟ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا محبت سے, پروگرام ابھی چلنا ہے. بہت بڑے ہندوستان کے نامور دو خطیب ابھی موجود ہیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں, سنیے. ابھی نعرہ لگا غوث کا دامن, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. اچھا ایک بات بتاؤ قاری جاوید صاحب, غوث کا دامن بغداد میں اور آپ کا ہاتھ ہندوستان میں, خواجہ کا دامن اجمیر میں, یہ دامن سے مراد آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ دامن کیا ہے؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے دامن تو وہاں ہاتھ نہیں جا سکتا, دامن یہاں نہیں آ سکتا. توجہ ہے؟ کوئی پوچھے کہاں دامن؟ یہ دامن سے مراد یہ دامن نہیں ہے, اس دامن سے مراد شریعت کی رسی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شریعت کی رسی ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یعنی غوث نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو کرنا نہیں چھوڑیں گے. غوث کا کردار نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا کردار نہیں چھوڑیں گے, نظام الدین کا کردار نہیں چھوڑیں گے, اعلیٰ حضرت کا کردار نہیں چھوڑیں گے. وہ کردار ہی دامن ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا, کیا کہتے ہو؟ ارے بولو جلدی جلدی. مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا. کب ٹائم ملے گا؟ کب ٹائم؟ مرنے کے بعد ٹائم ملے گا. مسجد جاتے ہو مولوی صاحب؟ فرصت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے. غریب مرید آیا, یا غوث میں بہت پریشان ہوں, محنت بہت کرتا ہوں. قاری جاوید صاحب نے مجھے کئی وظیفے بھی بتائے, مگر ایسے وظیفے کرنے والے جیسے اس وقت وہ موجود تھے. کہا حضور میں وظیفے بہت پڑھتا ہوں, محنت کرتا ہوں, گھر میں برکت نہیں. غوث پاک نے آنکھیں بند کی, آنکھیں کھول دی, کہا کہ تیرا گھر راستے میں ہے, جا کے پردہ کر. 8 دن بعد آیا, حضور محنت اتنی ہی ہے لیکن اتنا پیسہ کہ خرچ کیے جا رہا ہوں, اب نوٹ کم نہیں ہو رہا. ایسی برکت کہاں سے آ گئی؟ میں نے مزمل نہیں, مدثر نہیں, طٰہٰ نہیں, یاسین نہیں, میں نے تو کسی کی تلاوت نہیں کی. اتنی برکت کہاں سے آ گئی؟ غوث پاک مسکرا کے فرماتے ہیں تیرے گھر میں پردہ نہیں تھا, بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی. برباد گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی ہے. برباد گلستہ کے لیے سب ہاتھ اٹھا کے کہو, برباد گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو, ارے انجام گلستہ کیا ہوگا؟ انجام گلستہ. گھر میں ماں بے نمازی, فکر کا لمحہ, گھر میں بیٹی بے نمازی, گھر میں باپ بے نمازی, گھر میں سارے بچے بے نمازی, پھر بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تعویذ دیجئے برکت نہیں ہوتی. ارے غوث فرماتے ہیں غنیت الطالبین ہے, خود تحریر فرماتے ہیں اے لوگوں مرید ہونا, اے لوگوں مالدار ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. سنیوں جنت تمہاری, مسلک حق تمہارا, غوث تمہارے, خواجہ تمہارے, معین الدین تمہارے, کائنات کے ہر ذرات میں ان
नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ रखें, आप बैठे, उलमा का काम है, उलमा कर रहे हैं, आप बैठे रहें। हजरत तशरीफ ले आए, आप ज़ियारत करें हजरत। तो आप लोगों में कितने लोग नमाज पढ़ के आज नमाज के लिए वादा करना चाहते कि सच्चा गौस का दीवाना हो जाए, सच्चा दामन थामने वाला हो जाए? वो हाथ ना उठाए जिनको नमाज ना पढ़नी है, वो सिर्फ हाथ उठाए वादा करे कि इंशाअल्लाह हम सच्चे गौस के आशिक बनेंगे। आज के बाद जो टाइम लोनी में रहेंगे तो लोनी के गौसुल वरा में अदा करेंगे, और बाहर जहां जाएंगे वही मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ेंगे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सिद्ध दिल से कहते कि आज से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम सच्चे गौस के दीवाने बनना चाहते हैं। खास तौर पर हजरत कारी शान आलम ने जो ये एक बेहतरीन जमात बनाई है, इन नौजवानों से कहो जब तुम मस्जिद आओगे, जब तुम मस्जिद में आके मस्जिद भर दोगे, यहाँ कुछ लोग आएंगे कहेंगे अरे यहाँ सब कुछ है मगर सब ये गौस के दीवाने हैं, यहाँ से किसी और तरफ चलो। कोई बोरिया बिस्तर वाले आपको कुछ नहीं कर सकते। आपका ही झंडा बुलंद रहेगा, आपका गौस का झंडा बुलंद है, आपके मुस्तफा का झंडा बुलंद है। आप उनके दामन जब ही पकड़ पाएंगे जब आप सच्चे आशिक के गौसे पाक बन जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।